السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج ہمارا لیسن آیہ مبارکہ 30 ہے۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ ویسے تو رب تعالیٰ کا کلام سارے کا سارا ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن کچھ مسئلے مسائل، کچھ احکامات، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدلنے والے ہوتے ہیں، یا ہماری عقل کو جھنجھوڑنے والے ہوتے ہیں، یا ہماری عادات کو بدلنے والے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو آیہ مبارکہ یہ بھی بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ جو ادھر خلیفہ جو تا ہے ہم نے اس کو سائلنٹ کر دیا، تو جب ہم وقف کریں گے تو خلیفہ تا کو ہاں میں بدل دیں گے۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے انی جاعل فی الارض خلیفۃ قالوا، پھر اس طرح ہم تا کو پڑھیں گے اور ادھر اخفا بھی کریں گے، تنوین کو پڑھتے ہوئے ہم ادھر اخفا کریں گے اور اخفا پر کیا جائے گا، یعنی کہ موٹا اخفا کیا جائے گا، کیونکہ اس سے نیکسٹ جو موٹا کاف ہے تو اخفا بھی موٹا کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ادھر وقف کریں گے پھر خلیفہ، ہلکی سی ہا کی ساؤنڈ فیل ہو۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربو کا آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے یا واسطے فرشتوں کے، یہ جو لام زیر لام لل ہے یہ لیے یا واسطے، انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ یا نائب۔ قالوا انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ فرشتوں نے۔ اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے یا خون ریزیاں کرے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ونحن اور حالانکہ ہم، نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ادھر نحن کا بھی ہم اور نون جو نسبح کا ہے اس میں بھی ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ قال فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، عالم میں خوب جانتا ہوں، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ اور یہ جو عالم ہے اس کو ادھر ہم خوب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بے شک میں خوب جانتا ہوں، عموماً یہی پڑھا جاتا ہے کہ بے شک میں جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے کہ مبالغے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ فرمایا، بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جیسا کہ ہم نے آیہ مبارکہ 29 میں پڑھا، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی پہچان کرواتے ہوئے یا پھر انسان کو مزید دلائل کے طور پر یہ باور کروایا کہ جو کچھ بھی زمین میں تم دیکھ رہے ہو، اتنے بلند و بالا پہاڑ، کہیں نہریں، کہیں سبزہ، یہ سب کچھ اللہ نے ہی بنایا ہے۔ اگر اپنی تمہیں تخلیق پہ یقین نہیں ہے تو پھر جو اتنی وسیع کائنات ہے اس پہ ہی غور و فکر کر لو۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے آسمانوں کی طرف توجہ دلائی
اور پھر اس کے بارے میں بتایا کہ یہ 7 آسمان ہیں، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، چاہے کوئی چھپی ہوئی ہے، چاہے کوئی باریک سے باریک چیز ہے، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث یاد آ گئی کہ اگر اندھیری رات میں اندھیرے پتھر کے اوپر ایک چونٹی چل رہی ہے، کیونکہ چونٹی بلیک کلر کی ہوتی ہے، رات بھی اندھیری ہو، پتھر بھی نظر نہیں آ رہا اندھیری رات ہونے کی وجہ سے، تو اس کے اوپر اگر چونٹی چل رہی ہے، کیونکہ بہت باریک ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اتنے باریک میں اور اتنا یعنی کہ ہر چیز کو بہت وسعت کے ساتھ جاننے والے ہیں، بلکہ جو انسان کے دل کے اندر خیالات آتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں، تو ادھر اللہ تعالیٰ مزید انسان کو انسانیت کی یاد دلا رہے ہیں کہ تم دنیا پہ کیسے آئے ہو اور کس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا۔ تو ہمیں گویا غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے تم آئے ہو کیا وہ مقصد پورا کر رہے ہو۔ اور جب میں لیسن تیار کر رہی تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جس طرح ایک کے بعد ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اللہ کی کارکردگی کو نہیں مانتے، تو یہ دیکھ لو، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بار بار مختلف چیزوں کی یاد دلا کر ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ کوئی خالق ہے، کوئی پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے، رب تعالیٰ کی۔ تھوڑا سا پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر اللہ نے اس کو تخلیق کیا تو اس کو انسانی شکل دی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل من گڑت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، تمام چیزوں پہ فضیلت دی، یہاں تک کہ فرشتوں پہ بھی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو بندر ہے، جو جانور ہے، جو حقیر چیز ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کریں۔ تو ادھر جب ہم یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں تو اس چیز کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ نائب عموماً کہا جاتا ہے جانشین کو، یا بعض کہتے ہیں صاحب اقتدار، لیکن ادھر صاحب اقتدار مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک کے بعد ایک آنے والا۔ اور عموماً جو خلیفہ ہوتا ہے یا جانشین ہوتا ہے، وہ جو پہلے سے موجود ہوتا ہے اس کا یعنی کہ جانشین، مثال کے طور پہ اگر کسی کو موت آ گئی ہے یا وہ ادھر سے غائب ہے، اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کو دے رہا ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو وہ اپنا نائب، اپنا جانشین ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے۔ تو اس لیے ادھر یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب یا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، اس طرح نہیں کہا جائے گا۔ کچھ لوگ لا علمی سے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ امام ابن کثیر کے بقول وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل ایک دوسرے کے بعد جانشین بنتے جائیں۔ جس طرح کہ ایک گھر میں گھر کا سربراہ رہ رہا ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ اس کا، اپنے باپ کا، اپنے بڑوں کا خلیفہ ہو جاتا ہے، اپنے بڑوں کا جانشین بن جاتا ہے۔ یا ایک بادشاہ ہے، اس کے بعد دوسرا بادشاہ بن جاتا ہے، تو وہ گویا اس سیٹ کا، اس کرسی کا جانشین بن گیا، ایک کے بعد ایک جانشین۔
یعنی کہ ایک کے بعد ایک آنے والا، یا پھر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ انسانیت سے پہلے زمین پر جن آباد تھے، تو اگر یوں کہا جائے کہ جنوں کے خلیفہ، تو یہ بات بھی عقل تسلیم کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو لہٰذا اس چیز سے ایوائڈ کرنا ضروری ہے۔ اور ادھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ لیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جس طرح ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ انسان دوسرے سے مشورہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو کسی کے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنا جو کام کرنا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا، اس کو فرشتوں کے سامنے رکھا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ اس سے ہم لوگوں کے لیے ایک بہت اہم لیسن نکلتا ہے کہ انسان اگر کوئی اہم کام کرنے لگے تو اس کا دوسروں سے مشورہ کر لے، یا اگر کچھ اہم کام کرنے کا ارادہ ہے تو دوسروں کے سامنے اپنے فیصلے کو رکھے، تاکہ اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، تو دوسرا اس کو اچھا مشورہ دے سکیں۔ اور یہ بھی کہ آدم علیہ السلام کو بنانا، انسانیت کی تخلیق جو تھی، بہت اہم کام تھا، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو فرشتوں کے سامنے رکھا، اس فیصلے کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اور ادھر سے جو ہمارے لیے لیسن نکلتا ہے کہ آپس میں مشورہ کیا جائے، تو اس کے دلائل بھی ہمیں بہت سارے ملتے ہیں، جس طرح کہ سورۃ شورا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مومنین کی جو صفات ہیں ان میں سے کیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے سر انجام دیتے ہیں۔ سورۃ شورا آیت نمبر 38 میں یہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو استخارہ کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ مشورہ اس طرح سکھاتے، یا مشورہ کی دعا اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی آیا مبارکہ سکھائی جاتی ہے، جن کے آپ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اور یہ تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ عموماً استخارہ جو ہوتا ہے وہ مسنون کیا جائے۔ کچھ لوگ استخارہ کر کے پھر سو جاتے ہیں کہ خواب میں جو نظر آئے گا پھر وہ کیا جائے، تو یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا کہ 2 رکعت نوافل ادا کر کے اس کے بعد درود شریف پڑھی جائے دعا کی قبولیت کے لیے۔ درود شریف بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد پھر چاہے انسان سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، یا جو بھی اس کو لگتا ہے کہ دعائیں کچھ یعنی کہ مستجاب کچھ یعنی کہ قبولیت کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھے، تو پھر جو اللہ کی طرف سے بہتر ہوگا وہ کام ہو جائے گا، انسان کے دل میں وہ بات آ جائے گی، یا کوئی اللہ تعالیٰ سبب ایسے پیدا کر دیں گے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے استخارہ کا۔ تو کچھ لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ اپنا کاروبار رچا رکھا ہے کہ پیسے بٹور کے دوسروں کی استخارے کرتے ہیں، کہ یہ بالکل طریقہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جو کام جس کو درپیش ہے وہ خود استخارہ کرے اپنے لیے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو استخارے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ سورہ غالباً سورہ آل عمران ہے، آیا مبارکہ 159 غالباً، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تو اس میں بھی فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ صحابہ کرام کو اپنے معاملات میں مشورے میں شامل رکھو۔ اگرچہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب غزوہ احد پیش آیا، غزوہ احد کے وقت صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی، اس وقت بہت زیادہ نقصان ہوا، جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا جو ان سے غلطی سرزد ہو گئی۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ابھی بھی اپنے ساتھ شامل رکھو، ان کے ساتھ جو ناراضگی ہے
وہ اب چھوڑ دو، تو ان کو مشورے میں اپنے ساتھ شامل رکھو۔ اور بھی بہت ساری احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے مشورہ کی اہمیت کا، قرآن کی آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا انہوں نے کہا، فرشتوں نے، کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کریں اس میں اور خون ریزیاں کریں؟ تو اس ادھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے غیب جانتے تھے؟ کیونکہ انسانیت یہ سب کچھ کر رہی ہے، قتل و غارت روزانہ ہم سنتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگرچہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے نہ ان کے قتل ناحق کرنا، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا پھر فرشتے غیب جانتے تھے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ انسانیت سے پہلے جن آباد تھے دنیا پہ، تو جن بہت قتل و غارت کیا کرتے تھے، تو فرشتوں نے ان کو دیکھا ہوگا، یا پھر ایک اور چیز کہ اللہ رب العزت نے پہلے سے بتا دیا ہوگا کہ انسانیت یہ کام کرے گی، قتل و غارت کا یہ سلسلہ ہوگا، تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، اور پاکی بیان کر رہے ہیں کہ انسانیت کو پیدا کرنا کیا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ تو آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور دیکھیں اگرچہ یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، لیکن انسانیت میں دیکھیں کہ بہت سارے انبیاء گزرے، بہت سارے سلف و صالحین گزرے، شہداء، اور بھی بہت ساری نیک ہستیاں، جس طرح کے امام بخاری جیسے سرفرشت، اور بھی بہت ساری نیک ہستیاں، اور قیامت تک نیک ہستیاں ایسی آتی رہیں گی۔ تو اس لیے انسانیت صرف قتل و غارت ہی نہیں کرے گی، بلکہ بہت سارے نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا کام صرف دنیا پہ تسبیحات ہی کرنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو پھیلانا، دنیا کو آباد کرنا بھی ہے، کیونکہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ اگرچہ پہلی امتوں میں، پہلی قوموں میں رہبانیت تھی، لیکن اب رہبانیت کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم بس ایک کونا میں گوشہ نشین ہو جائیں، کہ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، یا پھر مصلی بچھا کے بس عبادت میں لگے رہیں اور کچھ کام نہ کہیں، بلکہ سب کچھ اسلام ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حقوق العباد بھی کریں، حقوق اللہ بھی نبھائیں، اور سنت کے مطابق کریں جو بھی ہمیں سکھایا گیا۔ جس طرح کے پیغمبر آئے، انبیاء آئے، وہ بھی سب کھانا کھاتے تھے، اپنی ان کی بھی ضروریات تھیں، سب کچھ وہ پوری کرتے تھے، لیکن ایک لیمٹ میں رہتے ہوئے انسان کرے۔ ایسا نہیں کہ دین کو بالکل چھوڑ دے، آخرت کو پیچھے چھوڑ دے اور دنیا کو ہی مقدم رکھ لے، ساری ترجیحات جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ ہوں، ایسا نہیں، بلکہ ایک لیمٹ میں رہتے ہوئے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی انسان لے کے چلے، لیکن اول ترجیح جو ہو وہ آخرت ہو۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو سامان معیشت بھی پیدا کیے۔ تو اگر یہ ہوتا کہ انسانیت جسٹ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس جیسے کچھ لوگ کچھ خاص لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے وہ سبز رنگ کے چولے سے پہن لیتے ہیں، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، ایسی اسلام میں گنجائش نہیں ہے ایسی عبادت کی۔ تو ایک اور چیز کا ادھر پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے، جیسا کہ کچھ لوگ یا تو فرشتوں کو ہی نہیں مانتے، یا پھر کچھ جو نیک ہستیاں ہوتی ہیں ان کو ہی فرشتہ کا نام دے دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ فرشتوں کا وجود ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم فرشتوں کے وجود کو مانیں، ہمارے ایمانیات میں سے ہے، کیونکہ جو وحی کا سلسلہ تھا اس سے ہی دین پھیلا۔ اگر ہم فرشتوں کے وجود کو ہی نہیں مانیں گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دین میں مکمل، اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں۔ اگر ہم فرشتوں کو جھٹلا دیں گے، فرشتوں کو نہیں مانیں گے، تو پھر وحی کا بھی کیسے ہم کہ اقرار کریں گے کہ وحی بھی تھی۔
تو اس طرح پھر دین ادھورا رہ جاتا ہے، انسان اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوتا ہے، گویا کہ اس انسان نے جو ایمانیات ہے اس کا ہی انکار کر دیا۔ تو اور فرشتوں کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں مختلف، اور ان کی ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں، ڈیوٹیاں مختلف ہیں، جس طرح کہ ہر انسان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہیں، کچھ کرامن کاتبین ہیں جو انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اس کے علاوہ صبح شام کی ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، کچھ ویسے یعنی کہ جیسے گشت کرتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے خاص انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو حاملین عرش ہیں، اس کے علاوہ جن کو سور میں نفخہ کی ڈیوٹی دی گئی ہے اسرافیل، اور کچھ موت کے لیے مقرر ہیں ملک الموت اور جبرائیل اسلام ہیں۔ اس طرح مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، کچھ جہنم پہ مامور ہیں، کچھ جنت کے پہ مامور ہیں، کچھ اور کاموں کے لیے جس طرح ہواؤں کے فرشتے ہیں، بارش کے فرشتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دی ہیں، مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو وہ ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ حکم دے اللہ فرماتے ہیں وہ فوراً بجا لاتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی تسبیحات کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ ان کے اندر کوئی جنس نہیں ہے، انسان کہے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں تو ایسا نہیں ہے، وہ الگ ہی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن بہت ہی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو فرشتوں پہ بھی فضیلت دی ہے۔ تو یہ نیکسٹ پڑھیں گے کہ کیوں فرشتوں کو انسان کو فرشتوں پہ فضیلت دی گئی۔ تو ادھر اکثر میں جو بتانے کا مقصد ہے کہ فرشتوں نے جب کہا کہ کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو فساد کریں، خون ریزیاں کریں، وہ انہوں نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا تھا، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر میں کوئی دخل اندازی کر رہے تھے یا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ کچھ انکار کر رہے تھے یا اللہ تعالیٰ کو منع کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک خیال ظاہر کیا تھا کہ جس طرح جنات قتل و غارت فتنہ فساد کرتے رہتے ہیں، تو کیا جو نائب بنایا جائے گا، جو انسان پیدا کرنے والا ہے تو وہ بھی یہ کچھ کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تمہیں اس کی حکمت کا نہیں پتہ، میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایک دو روز بتا دوں کہ پہلے انسان سے پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا، قرآن کی آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے وَخَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ جنوں کو انسانوں سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس وقت جنات کو دور دراز دھکیل دیا، سمندروں میں، پہاڑوں میں، یعنی کہ جو بیاباں علاقے تھے، جنگلات تھے، ادھر ان کو روانہ کر دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام کے ساتھ انسانیت کو پیدا کیا، کتنا اہتمام کیا کہ انسان کو پیدا کرنے کے لیے، انسانیت کو دنیا پہ آباد کرنے کے لیے۔ تو انسان پھر بھی ناشکری کرے، کفر کرے تو کتنی پھر غلط بات ہے، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے جو حق تھا وہ ادا نہ کیا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا کہ جو فرشتے ہیں وہ سب کچھ ہر وقت تسبیحات کرنے کے باوجود جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے، کوئی حکم دیا جاتا ہے، تو فوراً سے جھک جاتے ہیں، اپنے پر جو ہیں پھڑپھڑانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہ اللہ تجھے پاکی ہے، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ویسا حق ادا نہیں کر سکے۔ اگر فرشتے یہ کہتے ہیں کہ جو ہر وقت ان کی تسبیحات، ان کی خوراک ہی یہی ہے کہ تسبیحات کرتے رہتے ہیں، جس طرح ہمارا سانس اندر باہر آتا جاتا ہے اس طرح ان کی تسبیحات چلتی ہیں، تو وہ یوں کہتے ہیں، تو پھر ہم کس بات پہ اتنا فخر تکبر کرتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہو چکے ہیں،
انسان تو بہت کچھ اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، کھانے پینے، سونے جاگنے، باقی خواہشات اس کی وہ پوری کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے کام کاج کرتا ہے، تو پھر بھی انسان یہ کہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ جو ہم تھوڑی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ کر کے قبول کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ انسان چھوٹی سی بھی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جس طرح کہ قرآن کے ایک آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا کہ تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو مختلف زمین کی مٹی اکٹھی کی مختلف مقامات سے، تو اس وقت پھر اس کے بعد اس کا گارا بنایا اور اس کو پھر ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ پھر اس کے بعد جب اس کے اندر بو پیدا ہو گئی، اس کے بعد اس مٹی کو اچھی طرح لے کر اس کا پتلا بنایا، آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اپنے ہاتھ سے، پھر اس کو پڑا رہنے دیا۔ اس کے بعد بہت عرصہ تک جب پڑا رہا تو پھر شیطان نے اس کے گرد چکر لگایا، ہر طرف سے اس کو چیک کیا، تو جب اس نے دیکھا تو پیٹ کو خالی پایا۔ اس وقت اس نے کہا کہ یہ خواہشات ایسی ہے کہ میں اس پہ قابو پا سکتا ہوں۔ یہ البتہ لمبا چوڑا کچھ واقعہ ہے، کچھ ذکر احادیث سے ملتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی، وہ آدم علیہ السلام کے سر سے ہوتی ہوئی نتنوں تک پہنچی، تو اس وقت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کی فطرت میں اپنی بڑائی، اپنی وحدانیت رکھ دی ہے، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ تو یہ تب سے ہی ہے کہ ہمیں جب چھینک آئے تو ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، الحمدللہ کہیں۔ تو اس کے بعد پھر آج کے لیے اتنی کافی ہے، اگر باقی کمی کچھ محسوس ہوئی تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن میں اسلام کے بارے میں بھی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ آج کا آپ کا سبق کچھ وائس زیادہ ہی ہو گئی، آڈیو زیادہ ہو گئی ہے، تو آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔